علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ پورا رمضان چلتی ہے اور ہر سال چلتی ہے۔ تو اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم آپ کے سوالات مفتیان کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے شریعت کی روشنی میں ان سے آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تو سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر لے کر بھیج سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح فیس بک پر جو ہماری نشست چل رہی ہے، تو اس نشست کے جو فیس بک پر چل رہی ہے یہاں پر کمنٹس بار کے اندر بھی اپنا آپ مسئلہ لے کر پیش کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب شریعت کی روشنی میں مل جائے گا۔ تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آج جو ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان بنے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب، تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں استاد مفتی محمد معاذ صاحب کے پاس کہ وہ آج ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان، سب خیر و عافیت ہے۔ اچھا استاد جی، سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال کے جواب سے پہلے تو اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا ہے کہ آپ حضرات کی یہ کاوش اور کوشش بڑی مبارک ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے مجمع کو شرعی مسائل سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کافی کچھ مسائل سے گزرنا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، امت کی اصلاح اور فلاح کا ذریعہ بنائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ صدقہ فطر در حقیقت سر صدقہ ہوتا ہے، سر کا صدقہ۔ جو شخص خود نصاب کا مالک ہے اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے تو صدقہ دینا واجب ہے۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو پھر والد کے ذمہ ان کا صدقہ رہتا نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ وہ بالغ اولاد اگر خود نصاب کی مالک ہے تو خود ادا کرے گی، خود نصاب کی مالک نہیں ہے تو ان کا صدقہ نہ تو باپ کے اوپر لازم ہے نہ خود ان پر لازم ہے۔ یہی حکم بالغ بیٹیوں کا، اور اسی طرح بہو ہو گئی اس کا بھی یہی حکم ہے، سسر پر لازم نہیں۔ لیکن اگر کوئی والد اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے، یا اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی بہو کی طرف سے ان کی اجازت سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا اور سر صدقہ بھی بن جائے گا۔ اولاد کی طرف سے تو صدقہ دینا واجب ہے۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو پھر والد کے ذمہ ان کا صدقہ رہتا نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ وہ بالغ اولاد اگر خود نصاب کی مالک ہے تو خود ادا کرے گی، خود نصاب کی مالک نہیں ہے تو ان کا صدقہ نہ تو باپ کے اوپر لازم ہے نہ خود ان پر لازم ہے۔ یہی حکم بالغ بیٹیوں کا، اور اسی طرح بہو ہو گئی اس کا بھی یہی حکم ہے، سسر پر لازم نہیں۔ لیکن اگر کوئی والد اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے، یا اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی بہو کی طرف سے ان کی اجازت سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا اور سر صدقہ بھی بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کی طرف سے ہمارا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کا کفارہ اور قضا کب ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے یا غیر رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو کیا اس روزہ توڑنے پر کفارہ آئے گا یا صرف قضا لازم ہوگی؟ دیکھیں، اس کا لیے مختصر فارمولہ ہے
کہ روزہ چھوٹ جانے اور ٹوٹ جانے پر تو قضا ہے، اور توڑنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ چھوٹ جانا تو روزہ رہ گیا کسی وجہ سے، رکھ ہی نہیں سکا، بیماری، سفر، کسی بھی وجہ سے، یہ بغیر عذر کے بھی اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ اس کا چھوٹ گیا، اس پر صرف قضا ہے۔ اور اسی طرح روزہ ٹوٹ گیا، ٹوٹنے میں بندہ کو کوئی عمل دخل نہیں تھا یا وہ مجبور تھا، مثلا اچانک پانی گلے میں چلا گیا، ناک میں پانی چلا گیا، جو روزوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں جس میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بے اختیار ایسا کام ہو گیا، وہ ٹوٹ جانا ہے، اس پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح بندہ بیماری میں اتنا پریشان ہوا کہ جان بلب ہو گیا، جان خطرے میں ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے، اگرچہ اس نے اپنے اختیار سے توڑا مگر شریعت کی اجازت سے توڑا ہے، تو یہاں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر شریعت کی وہاں اجازت نہیں تھی پھر اس نے روزہ توڑا، قصداً کھا پی لیا، بیوی سے ملاقات کر لی، جو نواقضات صوم ہیں، تو ان میں سے ایسا کوئی کام قصداً اختیار کیا یہ شریعت کی اجازت کے بغیر، اس کو کہتے ہیں توڑنا، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ اور کفارہ مضبوط ایک طاقتور گویا کہ ایک عمل ہے شریعت کا، جو بندہ ایک دفعہ کفارے کے مراحل سے گزرے گا نا، پھر زندگی بھر روزہ توڑنے والی بات نہیں سوچے گا کہ 2 مہینے مسلسل اس کو روزے رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت شریعت کے احکام کی اہمیت نصیب فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر کفارے میں ایک بات اور سامنے آتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اب ان 2 ماہ جو مسلسل روزے رکھنے ہیں، ان کے ساتھ یہ جو روزہ توڑا ہے یہ بھی شامل کرے گا یا اس کے علاوہ یہ روزہ اس 2 مسلسل ماہ شامل ہے؟ نہیں، وہ روزہ تو ایک قضا کا ہے، وہ تو علیحدہ ہے، تو اس طرح اس کے 61 روزے بنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بات کہ جو مسلسل روزے رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر 60 روزے بن رہے ہیں، تو اب وہ روزے رکھ رہا ہے، 1 مہینہ روزے رکھے، اب اس کی ہمت جواب دے گئی یا کوئی بھی مسئلہ بن گیا، اس نے روزہ چھوڑ دیا، اب وہ جب روزہ چھوڑ دیا جو کفارے کے رکھ رہا ہے، اب وہ جب دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے گا تو نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کرے گا، یا پھر وہی جو 60 میں سے 30 گزر گئے ہیں، اب 30 جو باقی تھے اب وہ وہاں سے شروع کر گئے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا، بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھو، حکم یہ ہے کہ روزے مسلسل رکھے، جہاں بھی تسلسل ختم ہوگا، مثلا اس کی کمزوری کی وجہ سے یا درمیان میں عید کے ایام آ گئے، عید کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کوئی ایسا عذر آ گیا، تسلسل جب ٹوٹے گا تو نئے سرے سے روزہ شروع کرے گا، پہلے والے ختم۔ وہ ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر ثواب نہیں ملے گا، وہ نفلی روزے بن جائیں گے، ثواب ان پر بھی ملے گا، لیکن کفارے کے لیے مسلسل روزہ رکھنا۔ البتہ عورت کی شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ پاک رہ نہیں سکتی، شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس میں عذر ہے، تو عورت نے اگر کفارے کے روزے رکھنے ہیں تو اس کا عذر شریعت نے معتبر مانا کہ وہ مسلسل روزے رکھے گی، جس دن اس کی چھٹی آنی ہے، جتنے دن چھٹی ہے وہ دن اس کے مستثنا ہے، جیسے ہی پاک ہوگی اگلے دن متصل اس کو روزہ رکھنا ہوگا، تو اس کا جو تسلسل ہے وہ اس چھٹی کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس کے روزوں میں بھی اگر عید آ گئی یا کمزوری، مجبوری، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، پھر اس کا تسلسل بھی ٹوٹ جائے گا۔ ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ فدیہ جو ہے، فدیہ کس کی طرف سے دیا جا سکتا ہے اور کسے دیا جا سکتا ہے، اور فدیہ ہوتا کیا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، شریعت کی طرف سے اس کو چھوٹ مل گئی ہے، مثلا ایسی بیماری جس سے ٹھیک ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے مرتے دم تک، ایسا بڑھاپا تو ویسے ہی وفادار چیز ہے کہ یہ تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے قبر تک، تو جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے شریعت نے سہولت دی ہے کہ وہ روزوں کی جگہ اپنا مال
ادا کر کے فدیہ ادا کر دے۔ اور اس موقع پہ بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ فدیے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی مشقت تو ہوگی، کمزوری تو آئے گی، اس کمزوری اور مشقت کو اگر برداشت کر لیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج کل نہیں رکھ سکتے، گرمی میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں چھوٹے دن ہوں گے، موسم بھی ٹھنڈا ہوگا، اس موقع پہ اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ وصیت نامہ لکھ دیں گے اور اپنی صحت کا اور وقت کے تبدیل ہونے کا انتظار کریں گے، وہ بھی روزہ ہی رکھیں گے۔ باقی ہر کسی کا باطن کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، کسی عالم یا مفتی کو دوسرے کے اندر کے معاملات کا تو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو پیش کرنے کی خاطر ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، آج نہیں تو کل، کچھ عرصے بعد چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکوں گا کہ نہیں۔ ہر ایک نے خود فیصلہ کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جب کوئی صورت نہیں ہے روزے کی، بیماری سے صحت کی کوئی امید نہیں ہے، بڑھاپے نے تو جانا نہیں ہے، تو اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اور ایک روزے کا فدیہ تقریباً 2 سیر گندم یا اس کی قیمت بنتی ہے، اور اسی طرح کشمش، جو اور کھجور اس میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، جو ہے، کھجور ہے، کشمش، اس میں سے 3 کلو یا 4 کلو کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ 3 کلو کا آخری قول ہے تو 3 سیر کی قیمت دے دے، یا پھر گندم 2 سیر کی قیمت دے دے۔ یہ میں تو مفتی صاحب شکریہ۔ مفتی صاحب، اگلا جو ہمارا ناظرین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی، اب زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم تھی لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب زکوٰۃ ادا کیے بغیر ہی اس کی وفات ہو گئی ہے، اب ایسے شخص کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا اہم ترین فریضہ ہے، مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر ضروری تھا کہ جیسے ہی سال پورا ہو تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، نہیں کیا ہے تو اللہ کے ہاں تو مجرم ہے۔ اب اس کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ اپنی وصیت لکھ جاتا کہ میری اتنے سالوں کی یا 1 سال کی 2 سال کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے اور وہ میں نہیں ادا کر سکا، تو اگر مجھے موقع نہ ملا تو میرے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ ادا کریں۔ اگر وصیت لکھ جائے تو پھر ورثاء پر اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ تہائی مال میں سے ہو۔ یعنی مثلا اس کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے اور وہ اتنا ترکہ چھوڑ گیا ہے کہ 1 لاکھ تہائی سے کم ہی ہے، تو ورثاء اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں گے۔ اگر وہ تہائی مال سے رقم زیادہ بنتی ہے تو تہائی مال تک ان پر ادا کرنا لازم ہے، باقی نہیں۔ اگر وہ وصیت کر کے نہیں گیا تو پھر ورثاء پر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے، ورثہ تقسیم ہوگا۔ اگر کوئی وارث اپنی طرف، اپنی جیب سے، اپنے مال سے اس مرنے والے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے گا تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا، عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا، مگر ورثاء پر لازم نہیں ہے۔ البتہ بطور خیر خواہی کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ تمہارا بڑا تھا، اس کی وجہ سے ہی تم ہو اور اس کا مال تم تک پہنچا ہے، تو اس پر احسان کرتے ہوئے، اس کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہوئے تم دے دو، اللہ تمہیں بھی کہیں نہ کہیں سے دے دیں گے اور اس بیچارے کی جان بخشی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ایک اور جو سوال آیا ناظرین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قرض دیا، اب ایک آدمی نے جب قرض دے دیا، اب قرض واپس تقریباً 40-50 سال کے بعد آتا ہے، تو اس قرض کی جو واپسی پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیں، قرض جس کے واپس ہونے کی امید ہوتی ہے نا، اس پر تو زکوٰۃ ہوتی ہے سال بسال۔ جس کی واپسی کی امید نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، بڑے عرصے بعد مل گیا، تو پھر اس پہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، اسی سال کی دے دے جس سال ملا ہے۔ اگر واپسی کی امید تھی لیکن زیادہ عرصے بعد ملا ہے، پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ہر سال دیتا رہے، یا یہ ہے کہ جب وہ رقم مل جائے تو پچھلے سالوں کی بھی اکٹھی دے دے، اس سال کی بھی دے دے، یہ دونوں اس کو اختیار حاصل ہے۔
مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ ایک آدمی نے جو قرض دیا ہے، تو ایک آدمی جب قرض دے دیا اس کے پاس تو مال ہے نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا قرض لینے والے پر زکوٰۃ آئے گی، قرض دینے والے پر زکوٰۃ آئے گی؟ دیکھو، قرض دینے والا اگر اس کا اتنا قرض ہے کہ وہ نصاب کے برابر پہنچتا ہے، یا اس کے پاس کچھ مال اور بھی ہے اور قرض والی رقم، وہ دونوں کو ملا کر نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ تو تب آئے گی نا۔ اگر وہ نصاب سے کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ جو دوسرے کے پاس گیا ہوا مال ہے وہ بھی نصاب میں شامل ہوتا ہے، بشرط ہے کہ اس کے ملنے کی امید ہو۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال ناظرین کی طرف سے یہ ہے کہ بینک میں جو زکوٰۃ کے نام پر کٹوتی ہوتی ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ جو زکوٰۃ میں شمار ہوگی یا نہیں؟ جو مالک ہے اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ اس میں آسان راستہ یہی ہے، پہلے تو یہ حکومت کی طرف سے مجبور کرتے تھے، مجبوری تھی کہ بینک والے وہ زکوٰۃ خود کاٹ لیتے تھے، لیکن اب ہر کسی کو اختیار ہے کہ آپ اپنے فارم پر کر کے جمع کرا دیں کہ ہمارے مال سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے خود ادا کریں، کیونکہ بینک والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اسی صورت کو اختیار کیا جائے کہ فارم جمع کرا دیں۔ اور پہلے قانون یہ تھا کہ فارم جمع کرانے کے لیے اپنے کو اہل تشیع لکھوانا پڑتا تھا، تو اب اپنے کو اسلام سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، فارم پر صرف یہ لکھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے تو وہ فارم جمع ہو جاتے ہیں۔ اہل تشیع لکھنا ضروری نہیں، کیونکہ اہل تشیع تو زکوٰۃ کے منکر ہیں، اللہ کے ایک فریض ہے کہ وہ منکر ہے۔ تو پہلے قانون یہ تھا کہ اپنے کو زکوٰۃ کا منکر لکھو گے تو زکوٰۃ سے بچو گے، اب میرے معلومات میں اب ایسا نہیں ہے، یہ قانون ختم ہو گیا۔ تو اور بصورت دیگر جو آپ کا سوال ہے، اگر بینک والے کاٹ لیتے ہیں تو علماء نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے کہ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلی صورت اختیار کی جائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارا جو ناظرین کا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرعی مسافر ہے یا مریض ہے، وہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بالفرض مسافر یا مریض روزہ رکھتا ہے، اب رمضان کا روزہ اس نے رکھ لیا تو وہ رمضان کا جو روزہ ہے، مسافر ہے تو وہ رمضان کا ہی روزہ شمار ہوگا یا نفل روزہ شمار ہوگا؟ یہ رمضان ایک ایسا زمانہ ہے کہ اس میں رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی گنجائش نہیں ہے، رکھے گا تو وہ رمضان ہی کا ہوگا، کوئی اور نیت اس میں نہیں کر سکتا۔ بہتر، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، ناظرین کا ایک اور سوال ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ میں مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، اب وہ روزے رکھ رہا ہے تو رمضان شروع ہو گیا، تو اب نظر کا جو روزہ ہے وہ رمضان میں رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ نہیں جی، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا روزہ ہے، نظر کا روزہ رمضان میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یعنی کہ نظر کا روزہ اگر رکھنا پڑے گا تو وہ رمضان کے الگ ہے، رمضان کے اندر اس کی نیت نہیں ہو سکتی، وہ رمضان کا ہی رہے گا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اگلا جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی، آنکھ میں سرما لگائے، دوائی ڈالے، کچھ بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ آنکھ کی دوائی گلے پہ بھی اثر کرتی ہے، مگر فتویٰ علماء کا اسی پر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح نکسیر آدمی کی پھوٹ پڑے تو اس میں جو ہے نا روزے کا کیا اثر ہوگا؟ کیا نکسیر پھوٹنے سے روزے پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ جسم سے کوئی نجاست، کوئی بھی چیز خارج ہو نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، داخلہ ما داخلہ سے جو چیز داخل ہوگی تو اس کے بارے میں ہوگا روزہ توڑنے کی صورت، تو خون کہیں سے بھی جسم سے نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آج کل جو یہ مشہور ہے کہ قے آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے بھی پھر روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ہاں، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جو قے کے مسائل ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ قے آ کر واپس چلی جائے اور منہ میں آ کر چلی جائے، تو واپس جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قے کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہتر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تو آج جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو سوالات ہمارے پاس آئے تھے وہ آپ کے سوالات ہم نے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے
مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات پوچھ کر آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ ہمارے نمبر جو اسکرین پر چل رہا ہے 0313 578 45 80 اس نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر واٹس ایپ کر دیں، یا پھر اس طرح کریں کہ ہمارا جو لائیو نشست چل رہی ہے اس کے کمنٹس بار کے اندر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب ہم مفتی صاحب سے لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو آج ہم اس نشست کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج کی نشست تھی وہ مکمل ہوئی، تو اب میں آپ سے اور مفتی صاحب سے اجازت بھی چاہوں گا، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں وقت دیا اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔